الرحمن الرحیم. ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، کبریائی و حمد و ثنا، تسبیح، تحمید، تحلیل، تکبیر، تمجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین جمعہ، میرے پیارے دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں، مائیں اور بہنیں، آج کے خطبے میں جس موضوع پر میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے دی جانے والی سزائیں جو ہمیں نظر نہیں آتی ہیں. ہم اور آپ اس موضوع کو یا اس عنوان کو اس انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین پر جب ہم اور آپ کو بھیجا ہے تو اس کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے اللہ رب العالمین کی عبادت، اس کی بندگی، اس کو راضی کرنا، اس کو خوش کرنا. یہی مقصد ہے اللہ رب العالمین کا ہمیں اس روئے زمین پر بھیجنے کا، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمارے لیے، ہمارے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے بھی بیان کیا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اب ہم اور آپ اس کو یہ سمجھیں کہ اس روئے زمین پر جو بھی شخص آیا ہے اسے اس دنیا سے جانا ہے اور اپنے کیے اعمال کا اللہ رب العالمین کے پاس اس کو حساب و کتاب دینا ہے. اسی کو کہتے ہیں ایمان بالیوم الآخر، یعنی آخرت پر ایمان. یہ ہمارے ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. اگر کوئی شخص آخرت پر ایمان نہیں رکھتا تو وہ شخص مومن نہیں کہلائے گا. اللہ رب العالمین کے یہاں وہ شخص مسلمان نہیں کہلائے گا. جس سے معلوم یہ ہوا کہ اس روئے زمین پر جتنے لوگ بھی آئے ہیں انہیں ایک دن اللہ رب العالمین کے پاس جانا ہے، اور اللہ رب العالمین نے مکافات عمل، یعنی اس روئے زمین پر جو بھی ہم اچھا یا برا کام کرتے ہیں اس کا اچھا بدلہ یا اس کی سزا یا اس کا جزا جو ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو دیتا ہے. اب اللہ رب العالمین کے پاس کسی بھی گناہ کے، کسی بھی نیکی اور خیر کے اعمال کے کرنے کے بعد جو اس کا مکافات عمل ہے، جو اس کا بدلہ ہے، اس کے دینے کی 3 شکلیں اہل علم نے بیان کی ہیں. اس چیز کو اگر ہم اور آپ اچھی طرح سے سمجھ لیے تو اس اللہ رب العالمین کے ان سزاؤں کو ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں جو ہماری آنکھوں سے نظر نہیں آتی. اللہ رب العالمین کسی بھی بندے کو سزا دینے اور اس کے گناہوں پر گرفت کرنے کی 3 شکلیں بیان فرمائی ہیں. پہلی شکل یہ کہ کوئی بھی آدمی گناہ کرے، برائی کا عمل کرے، اللہ رب العالمین اس کی کوئی پکڑ نہیں کرتا، اس کی گرفت نہیں کرتا ہے. وہ اس روئے زمین پر آرام سے گھومتا رہتا ہے، چلتا پھرتا رہتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس کو ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، اور اس کی گرفت آخرت میں ہوتی ہے. تو پہلی شکل یہ ہم اور آپ کو معلوم ہوئی کہ اللہ رب العالمین کے یہاں گناہوں کی پکڑ اور اس کی گرفت آخرت میں ہوگی. اللہ رب العالمین دنیا میں اس کی گرفت اور پکڑ نہیں کرتا ہے. دوسری شکل اہل علم نے یہ بیان فرمائی کہ اگر کوئی شخص گناہ کے اعمال کرتا ہے، برائیاں کرتا ہے، اپنے رب کی نافرمانی، اپنے رب کو ناراض کرنے والے اعمال انجام دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی گرفت دنیا میں کرتا ہے اور اس کو دنیا کے اندر ہی سزا دے دیتا ہے. یاد رکھیے دوسری شکل جو ہے وہ اگر ہم اور آپ کو ملتی ہے تو یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہمارے لیے ایک طرح سے خوش نصیبی ہے. وہ اس طرح سے کہ اللہ رب العالمین کا معاملہ نیکیوں کے دینے کے سلسلے میں، نیکیوں پر اجر و ثواب دینے کے سلسلے میں رحمت کا، فضیلت کا معاملہ ہے. اس لیے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کو ایک نیکی پر 700 گنا بڑھا کر کے دیتا ہے، اور اگر بندے پر کے گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کی گرفت کرتا ہے، اس کی پکڑ کرتا ہے، تو صرف اتنی ہی گرفت کرتا ہے جتنی کہ اس نے گناہ کی. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، ہمارا رب
یعنی اس معاملے میں ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ تو اگر اہل علم نے کہا کہ اگر بندے کی گرفت اللہ رب العالمین دنیا میں ہی اس کے گناہوں پر کر دیتا ہے تو یہ گویا کہ دنیا میں اس کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گا، اور آخرت میں اس کے گناہ پر اس کو کوئی پکڑ، کوئی گرفت نہیں ہوگی، اور ایک طرح سے اللہ رب العالمین کی جانب سے تنبیہ بھی ہوتی ہے۔ اور تیسری شکل جو اللہ رب العالمین کسی بندے کے گناہوں پر اس کی گرفت اور پکڑ کرتا ہے وہ یہ کہ جب بندہ کوئی گناہ کرے تو اللہ رب العالمین اس کو دنیا میں بھی سزا دیتا ہے اور آخرت میں بھی اس کو سزا دیتا ہے۔ یہ گناہ کی سب سے آخری اور انتہائی خراب شکل ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی نظر میں یہ گناہ اتنے برے ہیں کہ اللہ رب العالمین ایسے شخص کو اس کے اس گناہ پر دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کرتا ہے اور آخرت میں سے بھی اس کے لیے سزا مقرر ہے۔ دنیا میں بھی وہ لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا ہوگا، اس کو اس کے کیے کی سزا دنیا میں بھی ملے گی، لوگ عبرت کی نگاہ سے دیکھیں گے کہ یہ شخص ایسا ایسا کرتا تھا اس لیے اس کو اللہ کی جانب سے سزا ملی، یہ عذاب ملی، اور آخرت میں بھی اس کے لیے اس گناہ پر سزا مقرر ہے۔ تو اہل علم نے کہا کہ گناہ کی بدترین شکل تو یہی ہے، اللہ رب العالمین کی نظر میں سب سے خراب شکل یہی ہے کہ بندے کی گرفت دنیا کے اندر بھی ہو اور آخرت میں بھی ہو، یعنی اس کی پکڑ دو جگہ ہو۔ اور ہم اور آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے گناہوں پر دنیا پر میں گرفت کرتا ہے تو وہ بہت ہلکی سزا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم انہیں ادنا اخف ہلکی سزاؤں میں یعنی گرفتار کرتے ہیں، ہلکی سزاؤں کا مزہ چکھاتے ہیں۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے، اس کو تو ہم اور آپ برداشت نہیں کر سکتے۔ جہنم کا تصور اگر ہم اور آپ اپنے ذہن و دماغ میں لائیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے۔ اس طرح سے کہ جہنم کے عذاب کی ایسی شکلیں اللہ رب العالمین نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں جسے سن کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم اس عذاب کو کبھی برداشت نہیں کر پائیں گے، جس سے معلوم یہ ہوا کہ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین اگر ہمارے گناہوں پر گرفت کرتا ہے تو ایک طرح سے ہمارے گناہوں پر کفارہ بھی ہے، اور دوسری جانب اللہ رب العالمین کی جانب سے ہم اور آپ کی تنبیہ بھی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اللہ رب العالمین کی جانب سے کسی طرح کی بھی آزمائش، کسی طرح کا امتحان ہو تو اس امتحان کو جاننے کی، پہچاننے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ہم اور آپ کو اس زاویے سے، اس نظر سے اس امتحان، اس آزمائش میں غور و فکر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں یہ سزا کیوں ملی ہے۔ ہمارا معاملہ ایسا ہے، ہم اپنے سماج اور معاشرے میں یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ کسی شخص کو کوئی پریشانی آئی، کسی شخص پر کوئی مصیبت آئی تو وہ اسباب پر ڈال کر کے اس مصیبت کو بھول جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ فلاں آدمی نے میرے ساتھ دھوکہ دیا، میں نے ایسا کر لیا اس لیے ایسا ہو گیا، میں اگر ایسا نہ کرتا تو یہ میرے ساتھ نہ ہوتا۔ یعنی ہمارے کہنے کا اور سوچنے کا نظریہ بالکل بدل چکا ہے۔ ہم اب اللہ رب العالمین کے اس عذاب کو، اللہ رب العالمین کی جانب سے دی جانے والی سزاؤں کو اسباب پر ڈال کر کے بھول جاتے ہیں، اور ہم اس زاویے سے، اس نظر سے دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں اس میں گرفتار کیا ہے تو کوئی ہمارے اندر کمی ہوگی، ہم نے کوئی ایسا گناہ کیا ہوگا جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے۔ اہل علم نے اللہ رب العالمین کی جانب سے دی جانے والی وہ سزائیں جو نظر نہیں آتی ہیں بہت ساری شکلیں بیان کی ہیں، جس میں سے پہلی شکل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جب اپنے بندوں میں سے کسی بندے کو دیکھتا ہے کہ وہ اس کے نعمت کی ناقدری کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس بندے سے اس نعمت کو چھین لیتا ہے۔ اب ہم اور آپ اس نقطے میں اپنے آپ پر غور کریں اور سوچیں کہ 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے پہلے اگر اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو کسی نعمت سے نوازا تھا، ہم خوش تھے، اپنے گھر میں خوش تھے، اپنے خاندان میں خوش تھے، اپنے اہل و عیال میں خوش تھے، اب ہمارے اوپر اچانک کوئی پریشانی آ گئی، اچانک کوئی مصیبت آ گئی، ہم کسی طرح سے کاروبار کے معاملے میں، کسی طرح سے اپنے بیوی بچوں کے معاملے میں، کسی طرح سے اپنے
اپنے کسی گھریلو معاملات میں اگر پریشان نظر آتے ہیں تو ہمیں اس طرح سے بھی سوچنے اور غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے سزا تو نہیں، اللہ رب العالمین نے ہم سے یہ نعمت چھین لی ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے کوئی گناہ کر لیا ہو، ہم نے کوئی ایسا کام کر لیا ہو جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوئی ہو، اللہ رب العالمین نے ہم سے وہ نعمت چھین لی، ہم سے وہ خیر اور بھلائی چھین لی۔ ہم اور آپ کو اس نظریے پر بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہم اور آپ صرف اسباب پر ڈال کر کے بھول نہ جائیں کہ ہم نے یہ کام کر لیا اس لیے ایسا ہو گیا، بلکہ اس طرح بھی سوچیں کہ یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک سزا ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذاب لشدید، کہ اگر تم شکر گزار بنو گے، اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر کے اس کے احسان مند رہو گے، اللہ رب العالمین کا ذکر کرو گے، نماز پڑھو گے، روزے رکھو گے، ہر چیزوں یعنی نیکی اور خیر کے کاموں میں آگے رہو گے تو اللہ رب العالمین اس نعمت کو مزید بڑھائے گا۔ لیکن اگر اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ اس کی ناشکری، کفر اور برائی کے کاموں میں اگر ہم لگے رہیں گے تو اللہ رب العالمین کا عذاب ایسے شکل میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے وہ نعمت چھین لے گا اور ہمیں اس کا احساس بھی دے گا اور ہم پھر ابتلا و آزمائش میں پریشان رہیں گے۔ حاضرین، اللہ رب العالمین کی وہ سزائیں جو ہم اور آپ کو نظر نہیں آتی ہیں، اس میں دوسری شکل اہل علم نے یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ جب بندہ نعمتوں کی فراوانی میں رہتا ہے، کفر و شرک، اللہ رب العالمین کی معصیت، گناہ، نافرمانی کے کاموں میں خوب پڑ جاتا ہے، اس کے باوجود بھی اگر وہ دیکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین اسے اس کے اہل و عیال میں خوش رکھے ہوئے ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، نمازیں نہیں پڑھتا ہے، روزے نہیں رکھتا ہے، اپنے مال میں سے صدقہ و خیرات نہیں کرتا ہے، اس کے باوجود اس کے مال میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کے باوجود وہ خوش ہے اپنے اہل و عیال میں، تو یہ اللہ کی جانب سے ایک سزا ہے، اللہ کی جانب سے پکڑ ہے، گرفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، کہ جب انہوں نے ہماری ذکر کو، ہماری آیتوں کو بھلا دیا، اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل ہو گئے، تو اللہ نے بطور سزا ان پر کیا کیا؟ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کے دروازے کھول دی، نعمتوں کی فراوانی کر دی۔ یعنی اللہ رب العالمین کی نافرمانی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شخص خوش بھی ہے تو یہ ہرگز نہ سمجھے کہ اللہ رب العالمین اس سے راضی اور خوش ہے، بلکہ اسے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نافرمانی کرنے کے باوجود اگر اللہ نے ہمیں خوش رکھا ہے تو کہیں یہ ہمارے لیے سزا تو نہیں، کہیں یہ ہمارے لیے یہی مال وبال جان تو نہیں۔ ہم اور آپ کی زاویے سے بھی دیکھیں کہ اگر اللہ رب العالمین نے ایک شخص کو مال و دولت سے نوازا ہے اور وہ اپنے اہل و عیال میں خوش ہے، اللہ کی نافرمانی کرتے جا رہا ہے، تو اس کا مال اس کے لیے وبال جان بن جائے گا، اس کا مال اس کے بچوں کے بگاڑ کا سبب بن جائے گا، اس کا مال اس کے لیے آخرت کے لیے جہنم کی سزا بن جائے گا۔ ایسا بھی ہوتا ہے، یہ چیزیں ہم اور آپ اپنے سماج اور معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کی نافرمانی کے ساتھ اگر خوش ہے تو یہ ہرگز تصور نہ کرے کہ اس کا رب اس سے راضی اور خوش ہے۔ یاد رکھیے اللہ کی جانب سے ایک سزا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ اسی معاملے میں ذکر فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی انہی نعمتوں کا دنیا میں فائدہ اٹھا لینے کے بعد آخرت میں کچھ نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها فالیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تفسقون، کہ کہا جائے گا انہی کافروں سے، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں سے کہا جائے گا کہ تم نے دنیا کے اندر اپنی اچھائیوں کے بدلے فائدہ اٹھا لیا، اب آخرت میں تمہارے لیے تمہاری اچھائیوں کا کوئی بدلہ نہیں ہے، اب تو تمہیں رسوا کن عذاب دیا جائے گا اس وجہ سے جس سے جو تم دنیا میں تکبر کرتے تھے، غرور و گھمنڈ کیا کرتے تھے اور برائی اور فسق کے کام انجام دیا کرتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم نعمتوں کی فراوانی میں ہیں تو کہیں اللہ رب العالمین کی جانب سے ہمیں یہ سزا تو نہیں مل رہی ہے کہ ہماری چھوٹی موٹی جو نیکیاں ہیں، کچھ اچھائیاں جو ہمارے نامہ اعمال میں ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں اس کا بدلہ دنیا میں ہی دے دے رہا ہے، اور پھر آخرت میں مرنے کے بعد ہمیں کوئی بدلہ نہ ملے، کچھ بھی ہمارے نامہ اعمال میں باقی نہ رہے، اور پھر ہمارے لیے اللہ رب العالمین کی اس آیت کریمہ کی روشنی میں رسوا کن عذاب مل جائے۔
تو اس لیے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے عذاب کی شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ نافرمانی کے بعد اگر نعمتیں مل رہی ہوں تو اللہ ہم اور آپ کو چوکنا ہونا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے۔ سلف میں سے واقعات ملتے ہیں کہ سلف کہتے تھے کہ اگر اللہ رب العالمین کی نعمتیں کسی کو مسلسل مل رہی ہیں اور اس کو آزمائش، امتحان، ابتلا میں وہ گرفتار نہیں ہو رہا ہے تو اسے بھی چوکنا رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ رب العالمین اس کا بدلہ اس کو دنیا میں دے رہا ہے۔ نعمتوں پر شکر گزاری کے باوجود مسلسل نعمتوں کا ملنا، اہل علم نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ بھی اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک طرح سے سزا ہو سکتی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ رب العالمین اس کے نیکیوں کا بدلہ اسے دنیا میں دے دے۔ اسی طرح سے اہل علم نے ایک اور سزا کی شکل یہ بیان فرمائی ہے کہ اگر بندہ بڑی نیکیوں کے قابل نہیں رہتا ہے، اللہ رب العالمین کی نظر میں بڑی بڑی نیکیوں کے انجام دینے کے لائق نہیں رہتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے چھوٹی نیکیوں میں لگا کر کے اس کی زندگی ختم کر دیتا ہے۔ ہمارا آپ اس کو بہت بڑے غور سے سنیں، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک سزا یہ ہے کہ اگر بندہ بڑی نیکیوں کے لائق نہیں رہتا تو اللہ رب العالمین اسے چھوٹی چھوٹی نیکیوں میں لگا کر کے اس کی زندگی ختم کر دیتا ہے اور اس کو کبھی اس کی زندگی میں بڑی نیکیوں کی توفیق نہیں دیتا، یعنی وہ اپنے معاملات میں بڑی نیکیاں نہیں کر پاتا ہے۔ اس سلسلے میں سلف کا ایک سچا واقعہ ملتا ہے کہ ایک عالم دین ایک بڑے مالدار آدمی کے پاس گئے اور ان کے سامنے رکھا، کہا کہ میں آپ کے پاس ایک ایسا معاملہ لے کر کے آیا ہوں کہ اگر آپ اس کو انجام دے دیں گے تو اس سے آپ کا بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا، آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں صدقہ جاریہ کی جیسا رہیں گی، اور اسی طرح سے اس سے سماج اور معاشرے کا بھی فائدہ ہوگا، لوگوں کا بھی اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ اس آدمی نے کہا کہ میں نے ایک نیکی کے کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، لہذا مجھے اب یہ نیکی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لہذا میں یہ نیکی اب نہیں کر پاؤں گا، میں نے ایک کسی دوسری نیکی کے کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، لہذا میں یہ نیکی انجام نہیں دوں گا۔ وہ عالم دین جب ان کے پاس سے جانے لگے تو انہوں نے یہ جملہ کہا تھا کہ جب بندہ بڑی نیکیوں کے لائق نہیں رہتا تو اللہ رب العالمین اسے چھوٹی چھوٹی نیکیوں میں لگا کر کے بڑی نیکیوں سے محروم رکھتا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے دی جانے والی سزاؤں میں سے ایک سزا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس بندے سے بڑی نیکیوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ آپ بڑی نیکیاں انجام نہیں دے سکتے، آپ اپنی زندگی میں کوئی ایسا بڑا کام نہیں کر کے جا سکتے جس سے آپ کے مرنے کے بعد آپ کے نامہ اعمال میں صدقہ جاریہ ثابت بنے، جس سے معلوم یہ ہوا کہ انسان کو ایسے اعمال بھی انجام دینے چاہیے جس سے اس کے نامہ اعمال میں صدقہ جاریہ کا کام کرے، وہ اپنی زندگی میں ایسے بڑے اور خیر اور نیکی کے کام انجام دے جائے تاکہ وہ اللہ رب العالمین کے اس سزا میں گرفتار نہ ہو۔ اور ہم اور آپ کو اس معاملے میں اپنے آپ کو سوچنے اور غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے اہل علم نے ایک اور سزا یہ بیان کی ہے کہ اللہ رب العالمین نیکی اور خیر کے دروازے روک لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے سزا کی وہ شکل جو ہمیں نظر نہیں آتی، اس میں یہ ہے کہ بندہ کوئی نیکی اور خیر کے کام انجام دے رہا تھا اور اب اس سے رک گیا، یہ بھی اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک سزا ہے۔ ہم اور آپ اس کو ایسا سمجھیں کہ ہم اپنے سماج اور معاشرے میں دیکھیں کہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو دینی مجلسوں میں شرکت کرتے تھے، بہت سارے ایسے تھے جو وقت سے پہلے مسجد میں آیا کرتے تھے، بہت سارے لوگ ایسے تھے جو نیکی اور خیر کے اعمال میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ آج ہمارے سماج اور معاشرے سے وہ لوگ پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں، ان لوگوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے، وہ لوگ اب نظر نہیں آتے، تو انہیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر اللہ رب العالمین نے ہم سے کوئی خیر کا دروازہ کھولا ہوا تھا اور اب وہ اچانک ہم سے بند کر لیا، وہ خیر وہ نیکی جو ہم انجام دیتے تھے وہ اب انجام نہیں دے پا رہے ہیں، تو ہم اور آپ اس کو اسباب پر نہ ڈالیں کہ ہم کاروبار میں بزی ہو گئے تھے، ہم رشتہ داروں میں چلے گئے تھے، ہم یہاں چلے گئے، ہم دوسری مصروفیات تھیں، بلکہ ان سب چیزوں کو چھوڑ کر کے انسان کو اس طرح سے بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ جس نیکی کو ہم انجام دیتے تھے وہ نیکی ہم نہیں کر پا رہے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس نیکی کے کرنے کی توفیق ہم سے چھین لی،
وہ نیکی اب ہم انجام نہیں دے پا رہے ہیں، تو یہ بھی اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک ایسی سزا ہے جو ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر نہیں آتی۔ اللہ رب العالمین نے وہ احساس ہم سے چھین لیا۔ اب تو ہم یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ کون آتا ہے، کون دینی مجلسوں میں شرکت کرتا ہے، تو کون جائے گا اس طرح سے شرکت کرنے۔ لہذا یعنی یہ احساس نیکی اور خیر کے کاموں کے کرنے کا احساس اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ سے چھین لیا۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر اللہ رب العالمین کی جانب سے دی جانے والی سزاؤں میں سے ایک سخت سے سخت اور بدترین سزا کی شکل یہ بیان فرمائی کہ بندہ کوئی گناہ کرے اور اس کو اس گناہ کا احساس نہ ہو۔ یعنی ہم اور آپ کوئی گناہ کے کام انجام دیں اور ہمیں اس گناہ کے کر لینے کے بعد اس کا احساس ہی نہ ہو کہ ہم نے گناہ کیا۔ یعنی اللہ رب العالمین نے ہم سے توبہ کی توفیق چھین لی، ہم اور آپ اب اس گناہ کے کر لینے کے بعد ویسے ہی خوش نظر آتے ہیں، ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کوئی گناہ کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے۔ اب ہمارے اندر سے اس گناہ کا احساس ختم ہو گیا ہے۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کی جانب سے دی جانے والی سزاؤں میں سے بدترین شکل کی سزا ہے، جس میں انسان گناہ کر لینے کے بعد اللہ سے توبہ نہیں کرتا۔ یعنی اللہ رب العالمین نے اس شخص سے توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق چھین لی۔ اب وہ شخص گناہوں میں بڑھتے جا رہا ہے اور اس طرح سے اپنے اوپر اللہ کے عذاب کا مستحق بنا لیتا ہے، جو عذاب اسے دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملتی ہے۔ جس سے معلوم یہ ہوا کہ انسان کو گناہ کر لینے کے بعد اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین کی جناب میں توبہ و استغفار کر لینا چاہیے۔ ہم میں سے کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ گنہگار نہیں ہے، لیکن گناہ میں سب سے بہترین گنہگار وہ ہے جو اپنے گناہ کے کر لینے کے بعد توبہ و استغفار کرے، اور سب سے برا آدمی وہ ہے جو گناہ کر لینے کے بعد اللہ کی جانب سے رجوع نہ ہو، اللہ سے توبہ و استغفار نہ کرے، بلکہ وہ یہ کہتا ہوا پھرے سماج اور معاشرے میں کہ سبھی لوگ یہ گناہ کرتے ہیں، سبھی لوگ یہ کام انجام دیتے ہیں، سبھی لوگ چوری کرتے ہیں، ہم بھی چوری کریں گے، سبھی لوگ شراب پیتے ہیں، ہم بھی شراب پی رہے ہیں۔ یعنی اس شخص کے اندر گناہ کا احساس اور اس کا تصور چھین لیا اللہ رب العالمین نے، اور اس کا احساس چھین لیا، جس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے دی جانے والی سزاؤں میں سے ایک سزا یہ بھی ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین کی جانب سے دی جانے والی سزاؤں میں سے ایک سزا بندے اور رب کے درمیان وحشت پیدا ہو جاتی۔ اہل علم نے اس سزا کو قرآن حدیث کی روشنی دلائل میں ذکر کیا ہے کہ جب اللہ رب العالمین اپنے کسی بندے کو کسی سزا میں گرفتار کرتا ہے تو اس بندے اور اللہ رب العالمین کے درمیان ایک طرح سے ڈر اور خوف اور وحشت پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ ڈر اور خوف مراد نہیں ہے جس میں یہ کہ اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف آنے کے بعد انسان نیکیوں کی طرف بڑھتا ہے، بلکہ وہ ڈر اور خوف کہ انسان مسجد میں آنے سے کترائے، جب نماز کا وقت ہو تو انسان دور بھاگے، جب نماز کا وقت ہو تو اس کے دل میں ایک طرح سے بے چینی اور گھبراہٹ پیدا ہو، اور اس کے دل میں ایک طرح سے وحشت پیدا ہو، اس کا دل مسجد میں نہ لگے، کسی کو دکھانے ریاکاری کے لیے نماز پڑھنے کو آئے، جیسے ہی ختم ہو ویسے اٹھ کے بھاگ جائے، اللہ کے ذکر میں اس کا دل نہ لگے، اللہ کے ذکر سے وہ غافل ہو، تو ایسے شخص کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک سزا ہے، جس میں یہ کہ اللہ رب العالمین اس شخص کو مسجد میں آنے کی توفیق نہیں دیتا، اس کو اپنے ذکر و اذکار اللہ کی یاد میں اس کا دل نہیں لگتا۔ اللہ رب العالمین کی جانب سے دی جانے والی سزاؤں میں سے ایک سزا یہ بھی ہے، جس سے ہم اور آپ کو چوکنا رہنا چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین کی جانب سے دی جانے والی سزاؤں میں سے ایک سزا نگاہ بصیرت کا چھین لینا ہے۔ اہل علم نے اس کو اس طرح سے بیان فرمایا کہ اگر اللہ رب العالمین کسی بندے کو اس طرح کی سزا میں گرفتار کرتا ہے تو اسے ہمیشہ اس معاملے میں چوکنا رہنا چاہیے کہ جب کوئی شخص کسی طرح کے نیکی اور خیر کے کاموں میں تھا، اللہ رب العالمین نے اس کے نگاہ بصیرت چھین لی، اب اسے اچھے اور برے کی تمیز باقی نہیں رہی، اب وہ شخص اچھے اور برے کی پہچان نہیں کر پاتا۔ اس سے پہلے وہ یہ جانتا تھا کہ یہ کام ہمارے لیے اچھا نہیں ہے، یہ میرے لیے گناہ کا کام ہے، یہ میرے لیے شرک کا کام ہے، یہ میرے لیے بدعت کا کام ہے، میں اسے انجام دوں گا تو اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہوگی۔ لیکن آج وہی شخص، اسی شخص کو ہم اپنے سماج اور معاشرے میں وہی گناہ کے کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جس سے آج سے 6 مہینے پہلے وہ اس سے بچا کرتا تھا، جس سے وہ اس کو انجام نہیں دے
دیتا تھا آج وہی شخص اس گناہ کے کام کو انجام دے رہا ہے تو اسے چوکنا ہونا چاہیے, اسے ڈرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اس شخص سے نگاہ بصیرت چھین لی, اب اس کے اندر اچھے اور برے کی تمیز باقی نہیں رہی, اب اس کے اندر کفر و شرک اور اسی طرح سے توحید حق و باطل کا فرق ختم ہو گیا. اب وہ یہ نہیں جان پاتا ہے کہ میرے لیے کیا اچھا ہے, میرے لیے کیا برا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا, کہ اے ایمان والو اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے, اللہ کا ڈر اور اس کا خوف اپنے دل میں پیدا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان عطا فرمائے گا. فرقان یہ اللہ رب العالمین کی کتاب کا بھی نام ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو فرقان بھی ایک نام دیا ہے. فرقان کا مطلب ہوتا ہے حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والی کتاب. اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کا ڈر, اس کا خوف اپنے دل میں بٹھاتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے بھی فرقان عطا فرمائے گا, یعنی اس کے دل میں بھی اللہ رب العالمین یہ چیز ڈالے گا کہ وہ بھی حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکے گا, وہ بھی یہ جان سکے گا کہ میرے لیے کیا چیزیں اچھی ہیں اور میرے لیے کیا چیزیں بری ہے. اور اگر اللہ رب العالمین نے ہم سے فرقان چھین لی, نگاہ بصیرت ہم سے چھین لی, تو پھر ہم شرک بھی کریں گے, بدعت بھی کریں گے, گناہ کے کام بھی کریں گے, چوری بھی کریں گے, شراب بھی پیئیں گے تو ہمیں احساس نہیں ہوگا, ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم نے یہ گناہ کیا بھی ہے نہیں. اور اس طرح سے انسان توبہ سے محروم رہے گا, اللہ رب العالمین کی جانب رجوع کرنے سے محروم رہے گا. تو یہ بھی اللہ کی جانب سے دی جانے والی سزاؤں میں سے بہترین سزا ہے. اسی طرح سے ایک سزا یہ بھی ہے کہ جب اللہ رب العالمین اچھے ساتھی, اچھے دوست, نیکی اور دین کی طرف بلانے والے دوست کو چھین کر کے ہمارا برا ساتھی بنا دے, ہمارے برے دوست بن جائیں, تو یہ بھی اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک سزا ہے. اب ہم اور آپ اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں کوئی میرا بہترین دوست رہا ہو, اب اگر وہ میرا دوست نہیں ہے تو ہم اور آپ کو اس طرح سے بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک میرا پیارا دوست جو مجھے نیکی کی طرف بلاتا تھا, نماز کی طرف بلاتا تھا, مجھے دین اور خیر کے کاموں کی طرف لاتا تھا, مجھے برائیوں سے روکتا تھا, جب بھی میں گناہ کرنے جاتا تھا مجھے وہ بتاتا تھا کہ یہ گناہ ہے, یہ تم مت کرو. اگر وہ میرا اب دوست نہیں رہا تو ہم اور آپ کو چوکنا ہونے کی ضرورت ہے, غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ رب العالمین نے بطور سزا ہمارے اوپر ایک برے ساتھی کو مسلط کر دیا جو ہمیں گناہوں کی طرف لے جاتا ہے, اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے, اور اس کی وجہ سے ہمارے نامہ اعمال میں گناہ بڑھتے جا رہے ہیں جس سے ہم اللہ کے عذاب کے شکار ہو گئے. اور پھر یہ اللہ رب العالمین کے عذاب کی ایسی شکلیں ہیں جن کا ہمیں احساس نہیں ہوتا, ہماری آنکھوں سے نظر نہیں آتی, اور ہمیں اپنے دماغ سے, دل و دماغ سے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہمارے ساتھ, ہمارے سماج اور معاشرے میں اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں کہ ہم نیکیوں سے دور ہو رہے ہیں, برائیوں کی طرف جا رہے ہیں, حق و باطل کی تمیز ہمارے اندر نہیں ہے, نمازوں میں ہمارا دل نہیں لگتا, اللہ کے ذکر میں ہمارا دل نہیں لگتا, اچھے لوگ ہم سے دور ہو کر کے برے لوگ ہمارے ساتھی بن رہے ہوں, تو ایسی صورت میں ہم سب کو چوکنا ہونے کی ضرورت ہے, غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک سزا تو نہیں, ایک عذاب تو نہیں جس کی گرفت میں ہم اور آپ سب مبتلا ہیں اور گرفتار ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین تو ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرما, الہ العالمین ہماری نیکیوں کو قبول فرما, الہ العالمین تو ہمارے گناہوں کو درگزر فرما, الہ العالمین تو ہمیں ان آزمائشوں میں نہ ڈال, الہ العالمین تو ہمیں ان سزاؤں میں نہ ڈال جو ہماری نظروں میں نہ آئے, الہ العالمین تو ہماری مغفرت فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, الہ العالمین جو ہم میں سے بیمار ہیں میں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما, الہ العالمین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما, ان کے قبر کو نور سے بھر دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.